الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ جہاد تو بہت بڑی ضروری چیز ہے اور اسلام کی دراصل سربلندی جہاد ہی میں ہے۔ جہاد جو قوم چھوڑ دیتی ہے وہ قعر مذلت میں گر جاتی ہے۔ جہاد ترقی کا سبب ہے اور جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ہم سب سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں میدان جنگ میں ٹینک اور توپیں لے کر، اور اس سے پہلے جو جہاد کی منزلیں ہیں اور مراحل ہیں ان کو طے نہیں کرتے۔ سب سے پہلا جہاد جو ہے وہ نفس سے ہوتا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اس کو مجبور کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے اور اس سے ہم بہت غافل رہتے ہیں۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سند صحیح ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی نفس کو مجبور کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اور کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے اس سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تو سب سے پہلا جہاد تو یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور خود نیک عمل کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دے، اسلام کی دعوت دے اور خود اسلام پر نہ ہو، وہ نہیں بلکہ اسلام پر ہو، یہ کہے اننی من المسلمین، میں مسلم ہوں۔ یعنی تبلیغ کرنے والے کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں مسلم ہوں اور آپ بھی مسلم بن جائیں۔ یہ ہے اسلام جو میں پیش کر رہا ہوں، آپ بھی اسی اسلام کو مانیں جو خالص اسلام ہے۔ فرقے ورانہ اسلام نہیں ہے، تو خالص اسلام جو ہے وہ اسلام ہے جو ان فرقوں کے بننے سے پہلے موجود تھا، جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ دین کامل تھا، اس کامل میں اضافے کیوں ہوئے؟ لہذا بغیر اضافوں کے جو دین نازل ہوا تھا وہ تھا دین خالص، اور وہ دین خالص جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، دین خالص تو اللہ کے لیے ہے، اور باقی دین ملاوٹ تو جس کے چاروں کہہ دو کہ یہ دین فلانا ہے، یہ مذہب فلاں، یہ مذہب فلاں، مذہب تو بن جائیں گے بہت سے، لیکن دین ایک ہی رہے گا اور وہ خالص ہوگا، اس میں کسی کی ملاوٹ نہیں ہوگی، کسی کا اس میں فتویٰ شامل نہیں ہوگا، کسی کا قیاس شامل نہیں ہوگا، کسی کی رائے شامل نہیں ہوگی، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ جہاد کا بیان شروع ہو رہا ہے تو ابتدا کریں اپنے نفس سے جہاد کرنے کی۔ جو اپنے نفس سے جہاد کر لیں تو پھر وہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آپ دوسرے جہاد شروع کریں، اور وہ جہاد کیا ہے؟ فمن جاہدہم بیدیہ فہو مومن۔ جو دوسروں سے یہ بدعتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے، وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن۔ جو ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو شخص کے ان سے زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان سے دل سے جہاد کرتا ہے، دل میں برا سمجھتا ہے ان کے کاموں کو اور بدعات کو اور ان کے قول فعل میں تضاد کو، دل میں برا سمجھتا ہے، وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَردَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ جو دل میں بھی برا نہ سمجھے وہ کام کرے، ان کا حکم نہیں دیا گیا،
اور کرے وہ جو کہے وہ کرے نہیں، تو ایسے آدمی سے جہاد ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد کس طرح سے شروع ہوگا؟ پہلے نفس سے شروع ہوگا، پھر دوسروں سے جہاد شروع ہوگا، اور وہ جہاد جو ہے ہاتھ سے ہے، زبان سے ہے، اور دل سے ہے۔ اب اس کے بعد یہ اسلام ہے، اس کو ہم نے اختیار کیا، ہم مسلم بن گئے اور اسلام پر چل رہے ہیں، تو اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ کیا اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مسلم بن جائیں، آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا؟ اگر کچھ نہیں کرنا تو پھر یہ ساری جنگیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑی سب بیکار ہیں۔ اس لیے ہم یہاں بھیجے گئے، ہمیں اسلام کیوں سکھایا گیا، کیوں دیا گیا، مسلم کیوں بنے؟ ہم اس لیے بنائے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، الہ کلمۃ الحق ہو، اور اللہ تعالیٰ کا قانون پوری دنیا میں نافذ ہو۔ اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم میدان میں آتے ہیں، اور میدان میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اسلام قبول کر لو، تم اسلام قبول کر لو گے تو پھر اسلامی قانون خود بخود نافذ ہو جائے گا، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم تو اسلامی قانون نافذ کر کے رہیں گے، ہم تو اللہ کلمہ بلند کر کے رہیں گے، ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ، رکاوٹ نہ بن جانا، بلکہ ہمارے ماتحت بن جاؤ، ہمارے ماتحت بن کے ہمیں جزیہ دو، اور پھر ہم تمہیں اپنا ماتحت سمجھ کر تم پر بھی اللہ کا قانون نافذ کریں گے اور اپنے پر بھی کریں گے، اور پوری دنیا میں اس طرح سے ہم اللہ کا قانون نافذ کریں گے۔ اور اگر تم یہ بھی نہیں کرنے دو گے، ہمیں جزیہ دے کر تبلیغ بھی نہیں کرنے دو گے، اللہ قانون بھی نافذ نہیں کرنے دو گے، تو پھر آ جاؤ میدان جنگ میں، پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی۔ اس لیے کہ یہ تین چیزیں ہیں ہمارے لیے، اور ان تین چیزوں میں اللہ کلمہ بلند کرنا ہے۔ ان میں سے جو چیز بھی تمہیں پسند ہے تم کر لو، ہم تو اس اللہ کا کلمہ بلند کر کے رہیں گے، اور خواہ اس صورت میں ہم تم سے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو جنگ جو ہے وہ ایک خاص صورت میں ہوتی ہے جبکہ کفار جو ہے رکاوٹ بن جائیں، یا تو اسلام قبول نہ کریں، یہ رکاوٹ ہو گئی تو پھر تو ہم اللہ کے قانون کو مانیں گے ہی نہیں، یا وہ یہ کہ جزیہ دے کر ماتحت بھی نہیں بنتے بلکہ رکاوٹ بنتے ہیں، تو یہ رکاوٹ دور کی جائے گی، اور اس رکاوٹ دور کرنے کے لیے ہی وہ جہاد ہوتا ہے میدان جنگ کا۔ ورنہ اگر وہ لوگ ہمیں اجازت دے دیں کہ آپ اللہ قانون نافذ کر دیں، ہم کچھ نہیں بولیں گے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے میدان جنگ میں آنے کی اور جنگ کرنے کی؟ یہ جنگ تو مجبوری میں کی جاتی ہے، مگر جو جنگ کے مجبوری میں نہیں، لازمی ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا، ہم اس لازمی جنگ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور جو جنگ کے لازمی نہیں ہے بلکہ ضرورتاً کی جاتی ہے اسی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور اب بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک یہ جہاد نہیں ہوگا، وہ میدان جنگ میں آ کر اس وقت تک جماعت ترقی نہیں کر سکتی۔ جہاد کی جتنی قسمیں سب آپ نے پوری کر لی ہیں، وہ آخری چیز باقی رہ گئی ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ بڑی نادانی ہوگی اگر ہم قوتیں حاصل نہ کریں، محبتیں آپس میں نہ ہوں، ایک جان ایک قالب نہ ہو جائیں، اور اس سے پہلے ہم جا کے میدان میں کود پڑیں، آپ بتائیے اس طرح بیوقوفی اور کیا ہوگا؟ ہم ایک تو ہوئے نہیں، ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں بغض و عداوت سے محبت کے نام نشانی درمیان میں آتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ کافروں سے الجھ پڑیں، کیسے الجھیں گے؟ ہم ایک تو ہے نہیں، ہم متفقہ ہماری کوشش نہیں ہے، ایک ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم الجھ پڑیں گے ایک بڑی طاقت سے تو ہم نادانی کریں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن آتے ہی انہوں نے جنگ نہیں کی، لیکن نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں لیکن جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیسے دیا جائے؟ مقابلہ کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ بھی مقابلہ دیتا ہے، ورنہ ویسے تو کہتا مقابلہ کرو، کن کہہ دیتا، سب ہار جاتے، وہ کن بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں، قانون اس کے جو ہیں وہ اس قسم کے نہیں کہ موجزانہ طور پر شکست دے دے کافروں کو، نہیں، اس کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے، کوششیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن جب مسلمین کی تعداد کم ہو تو جنگ کیسی ہوگی؟ ذرائع کیسے حاصل ہوں گے؟ ذرائع تو قوت ہے، اور قوت جب ہوگی جب کہ تعداد زیادہ ہو، جب تعداد بھی زیادہ نہ ہو، مساوان جنگ بھی نہ ہو، تو آخر وہ کس قوت سے کافروں کا مقابلہ کریں گے؟ یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بات رکھی ہے نا، وہی چیز اللہ تعالیٰ جو ہے نافذ کرتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چند آدمی سے کہہ دے لو پڑو اور پھر موجودہ طور پر کن کہتے انہوں شکست ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جانیں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں،
میدان جنگ میں جا کر صفیں بنانی پڑتی ہیں اور اپنے اولاد کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے مال کو قربان کرنا پڑتا ہے، آرام کو ہر چیز کو قربان کر کے وہاں جانا پڑتا ہے. تو یہ آزمائش ہے. اگر یہ آزمائش نہ ہو اور پھولوں کی سیج پر آپ کو فتح مل جائے کہ جاؤ جی جاؤ تمہیں فتح مل گئی. بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا نا اذا انت اور ربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں آپ کا رب دونوں جا کے لڑیں، ہم تو نہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے. اس سے فتح ملا کرتی ہے. اور جب تک وہ خود جا کے نہیں لڑے اس وقت تک فتح نہیں ہوئی. 40 سال تک وہ میدان جنگ میں قید رہے. اس عرصے میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پیغمبر ہوئے اور ان کے زمانے میں ایک نئی نسل تیار ہوئی جو آرام طلب نہیں تھی. ان کی تربیت پیغمبر وقت کر رہے تھے. پھر اس قوم کو لے کر حملہ کیا اور فتح ہوئی. مگر یہ ایسا نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں بہت سے معجزے دکھائے نا، لاٹھی ماری تھی اور فن فلکا وکانا کل فقن کا توج العظیم، سمندر پھٹ گیا اور دونوں ٹکڑے ایسے نظر آتے تھے جب بہت بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں. یہ تو معجزہ تھا نا کہاں. مگر یہ جنگ جب ہوتی ہے تو معجزہ نہیں دکھایا جاتا، آپ قربانیاں دینی پڑتی. میدان جنگ میں اگر جانا ہے تو پہلے قربانی دو، پہلے اپنے نفس کی قربانی دو اور اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کے دین کے خاطر جماعت کے خیر خواہ ہو. جماعت کی خیر خواہی میں وہ کام کرو جس سے جماعت کو تقویت پہنچے. یہ باب ہے باب فضل جہاد و سیر، جہاد اور سفر کا بیان. باب فضل جہاد و سیر اور قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. قرآن مجید کی آیات بھی نقل کرتے جاتے ہیں حدیث کے ساتھ ساتھ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے. اس کے بدلے میں دیا کیا؟ بدلے میں اس کے جنت دے دی. ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، مومنین سے، انفسهم ان کی جانوں کو، واموالهم ان کے مالوں کو، بان لهم الجنہ اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی. کیا چیز دی اس کے بدلے میں؟ جو قیمت فروخت کیا ہوئی اس کی؟ اپنی جان اور اپنے مال کی جو قیمت فروخت ہمیں ملی ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے. مگر جنت یہاں نہیں ملے گی، یہ تو مرنے کے بعد جو قیامت ہوگی اس دن ملے گی. مگر اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ تو کیا ہے، جو چیز ہم سے لی ہے اس کا عوض دے گا ہم. جب اس نے ہم سے اپنی ہماری جانیں بھی خرید لی اور ہمارے اموال بھی خرید لیے تو ہمارے پاس بچا کیا؟ کچھ بچا؟ ہماری کیا چیز رہی؟ اور جب کوئی چیز نہیں رہی ہماری تو ہمیں ہر وقت جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ خرید فروخت کی ہے اس کے مطابق تیار رہنا چاہیے اپنی جان کو خرچ دینے کے لیے اور اپنے مال کو دینے کے لیے. لیکن ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب موقع آتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ جان میدان جنگ میں ہی دی جاتی ہے. جان تو یہاں بھی آپ دے سکتے ہیں، اپنی نفس کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور نفس سے جہاد کرتے رہیں تو یہاں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. مگر یہ سوچنا کہ میدان جنگ میں جائیں اور وہیں اپنی جان قربان کریں تو یہ قبل از وقت ہے. اس کا وقت بھی آتا ہے لیکن پہلے اس کی تیاری کرنی پڑتی. دل تیار نہیں ہمارا، ہم نے اپنے نفس کو قربان نہیں کیا، نفس لوامہ پیدا نہیں کیا. نفس امارہ ہمارا ہے جو ہمیں ایسے ایسے کاموں کو دیتا ہے کہ ہم، اور وہ کیا ہے نفس امارہ؟ ان کا شیطان بھی لگا ہوا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان جو ہے ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، جماعت کا بھی نقصان کرتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے سب کچھ خرید لیا. اب وہ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے اور جنت دینے کے بعد آپ سے کام کیا لے گا وہ؟ جب جان بھی لے لی، مال بھی لے لیا تو جان اور مال وہ مانگے گا نا آپ سے. یا آپ نے ایک چیز خرید تو لی جنت اور قیمت دی نہیں ان کو جس سے یہ خریدیے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو چیز اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس کو قیمت دیتے ہیں. جنت تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ کو مل چکی لیکن آپ نے قیمت جو دی تھی وہ ادا کر دی، وہ ادا نہیں کرتے ہم. اور ہم کہتے رہتے ہیں ہم نے جنت خرید لی وہ خریدنی کس چیز سے خریدی؟ وہ خریدنے والی چیز تو آپ دیں اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کیا چیز ہے؟ نہ جانے ہیں ہماری اور ہمارے. اب کیا ہو؟ اب کیا ہوا؟ جنگ کریں یہ لوگ اللہ کے راستے.
یہ اس میں یقاتل اور یہ جنگی کے لیے آتا ہے، قاتل یقاتل مقاتلۃ، اور بعض میں مفعول ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکر ہوتی ہے، کشمکش ہوتی ہے، دو تین قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اسی کا نام ہے مقاتلہ قتال۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر وہ قتل بھی کریں گے کافروں کو اور قتل بھی ہوں گے، دونوں کام ہوں گے۔ اور جب تک یہ دونوں کام نہ ہو، یک طرفہ قتل ہو، تو وہ قتل ہے، مقاتلہ نہیں ہے، قتال نہیں ہے وہ۔ اور جب مسلم میدان میں کود جاتا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں اس کے لیے، یا تو قتل ہو جائے گا یا قتل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ مومنین سے جب جانیں خرید لی ہیں تو وہ کیا کریں گے اس کے بدلے میں؟ یقتلون و یقتلون، وہ قتل بھی کریں گے، قتل بھی ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمین جتنے گئے سب کے سب بخیریت واپس آ جائیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں شاید کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے مدد کا، تو ہمیں تو نقصان پہنچنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے سارے انسان جتنے بھی گئے گئے سب کے سب صحیح سالم واپس لوٹ آئیں تو ہم سمجھیں گے اللہ نے مدد کی۔ ایسا نہیں ہے، ہوتا تو دے گا آزمائی کے بعد، اور اس آزمائش میں یقیناً مسلم قتل ہوں گے۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ ان کو جنت دے گا، اور یہ سچا وعدہ ہے اس کا، جس کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا، قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستبشروا، تو اب تم خوشیاں مناؤ، شادمانیاں کرو۔ کس چیز کی وجہ سے؟ بے بیکم الذی بایعتم بہ، یہ سودا تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے، شادمانی منانی چاہیے، بہت خوش ہونا چاہیے کہ بہت اچھی خرید فروخت ہم نے کیا جس کے بدلے میں ہم جنت مل جائے گی۔ یہ اس سودے سے آپ کو بہت خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا جنت دینے کا، اور جب اتنی بڑی نعمت ہمیں مل جائے گی تو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی خوشی کی چیز ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ای العمل افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی میقاتہا، تو آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر، نماز وقت پر پڑھی جائے، یہ نہیں کہ ظہر کی نماز عصر کے وقت پر اور عصر کی نماز سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت پڑھی جا رہی ہے، مغرب کی نماز عشاء کے بعد اور صبح کی نماز تو ہے 9-10 بجے، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے، صبح کی نماز 9-10 بجے پڑھتے ہیں ہم لوگ، وقت پر پڑھی جائے، وقت اس کا ختم ہوتا ہے سورج نکلتے ہی ختم ہو جاتا ہے، سورج کی پہلی کرن کی وجہ اس کے قرص سے آفتاب کا ایک کنارہ اندر آ جائے گا، صبح کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن لوگ معلوم کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک سو رہے ہیں تو صبح نماز کا وقت باقی ہے، نہیں یہ آنکھ کھل گئی تو وقت ہمارا باقی، سونے والے کے لیے تو ہے کہ اگر وہ غفلت میں سو رہا ہے اور آنکھ نہیں کھلی تو ٹھیک، اس کے لیے تو وقت ہے جب جاگے اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن ہم جاگنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو وقت چل جاتا ہے اس کا، کیونکہ اس کا وقت وہ تھا جب تم جاگو اس وقت نماز پڑھو، جاگو تو نماز پڑھ لیں گے، اب کیا قضا تو ہو ہی گئی ہے، نہیں وہ قضا نہیں ہوتی، ادا ہوتی ہے اگر اسی وقت پڑھ لو تو، مگر اس کو روزانہ کا معمول نہ بنا لیں کہ روز 10 بجے اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اتفاق سے اگر آنکھ لگ جائے تو بات دوسری ہے، لیکن یہ تو معمول ہو جاتا ہے ہمارا کہ ہم اٹھتے ہی نماز کے وقت، تو نماز اپنے وقت پر پڑھنا یہ بات ضروری ہے، اور یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ میں نے کہا ثم ایو، پھر کون سا عمل افضل ہے نماز اپنے وقت کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ اب اس سلسلے میں نہیں وہ جہاں ذکر آتا ہے گناہوں کا، الا انبئکم باکبر الکبائر، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں سب سے بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور دیجیے۔ کیا فرمایا تھا آپ نے؟
سب سے پہلا وہ سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہاں دیکھیے سب سے افضل عمل دوسرے نمبر پر کون سا ہے؟ بر الوالدین۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کون سا ہے؟ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ ہم اس سے غفلت میں کیوں ہیں؟ اور عام طور پر جو شکایت سننے میں آتی ہے وہ جماعت المسلمین کے نوجوانوں کے سلسلے میں سننے میں آتی ہے کہ یہ جماعت المسلمین کے رکن ہیں، جماعت کے درس و تدریس میں شریک ہوتے ہیں، خطبے سنتے ہیں اور صحیح اسلام ان کے پاس ہے، صحیح اسلام سن کے آتے ہیں، لیکن جو دین سے واقف نہیں ہے، بے دین ہے یا دیندار ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں سنتے سناتے، کئی مجلسوں میں نہیں جاتے بلکہ شرک میں ملوث ہیں، وہ لوگ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار ہیں اور مسلم بچے جو ہیں اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہیں۔ یہ کیا چیز سننے میں آتی ہے؟ تو وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اس سے تو بے درس کے اچھے ہم، کہ درس سن کے آتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو درس سن کے نہیں آتے وہ اچھے والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اس پر غور کریں ذرا آپ، میں ہر بات آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے کچھ ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، دانستہ یا نادانستہ، کہ جماعت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ کیا بات ہے؟ اور جماعت جب بدنام ہو جائے گی تو آپ ترقی کر نہیں سکتے۔ اس کا احساس آپ کو ہے یا نہیں؟ آپ والدین کے ساتھ میں اس میں سلوک کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، اور ایسی فرمانبرداری کریں کہ وہ جو یہاں نہیں آتے، جو جماعت اس سے شامل نہیں ہے، ان نوجوانوں میں اور ہمارے نوجوانوں میں ایک خاص فرق نظر آئے، اور ایسا فرق نظر آئے کہ معلوم ہو کہ ہاں مسلم یہ ہوتے ہیں اور جو مسلم نہیں ہوتے وہ یہ ہوتے ہیں۔ یہ امتیاز نظر نہیں آتا بلکہ نظر آتا ہے تو اس کا عکس نظر آتا ہے، معکوس نظر آتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جماعت بدنام ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں جو جماعت بدنام ہو۔ جماعت کی نیک نامی دین کی ترقی ہے، اگر دین کی ترقی ہم چاہتے ہیں تو ایسے کام کریں جن سے جماعت نیک نام ہو، لوگ کہیں کہ ہاں یہ جماعت ہے مثالی جماعت، اور پھر جوگ در جوگ لوگ اس میں شامل ہوتے چلے جائیں۔ آج یہ وعدن کا ذکر آ گیا تھا، اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ کل تو سما آئیو، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل ہے۔ تین باتیں یاد رکھیں، تین عمل ہیں اس میں۔ نماز اپنے وقت پر، یہ نہیں ہے اثر کی نماز مغرب کو ہو رہی ہے، اور زور کی نماز تو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، ایسا کیا کہتے ہیں نماز ملانا جائز ہے۔ ملانا اس طرح سے جائز ہے کہ زور کا آخری وقت ہو، اثر کا اول وقت ہو، دونوں مل جاتی ہیں، مگر یہ نماز جو ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر اپنے اپنے وقت پر فرض ہے، اس لیے پانچوں نمازیں پانچوں وقت پر اپنے اپنے وقت پر فرض ہیں۔ یہ کیسے سکتا ہے کہ ظہر کی نماز اثر کو پڑھ لی جائے، کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے تو اس کو آخری کر دیا، اس کو اول کر دیا، دونوں نماز اکٹھی ہوئی، لیکن ہوئی دونوں اپنے اپنے وقت پر۔ نماز اپنے وقت پر، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے بعد جہاد۔ فسکت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں پھر میں آپ سے سوال کرنے سے خاموش ہو گیا، نہیں سوال کیا آگے، تین سوال کر لیے۔ ولبث رزقتہ لزادنی، اگر میں اور زیادہ سوال کرتا آپ سے تو آپ اور زیادہ جواب دے دیتے، مگر میں سوال نہیں کیا آپ پر، گویا میں نے آپ کے ساتھ رعایت کے لیے صحیح مسلم الفاظ نے رعایت کی کہ اور آپ سوال کروں گا آپ تھک جائیں گے، اس میں سوال جواب دے دیتے۔ ہم سے تو بہت لوگ سوال کرتے ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں سوال۔ آج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی۔ جب کوئی شہر فتح ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہجرت اس لیے ہوتی ہے اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے تو تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟
اگر کسی شہر میں آپ کو اس پورے اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا، اسلام پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے، تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، آپ ہجرت کریں وہاں سے۔ اب آپ کہیں گے آج تک کہاں سے کریں، کہاں ہجرت کریں؟ کوئی قدم نہیں رکھنے دیتا اپنے ملک میں نہیں ہے۔ اب بھی بہت سی جگہ ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ویزا مل جائے گا، آپ جا کر جو چاہے کریں، پورے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں مگر ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا کہ مسلم بن جانے کے بعد اور وہاں پورے اسلام پر عمل کرنے کے بعد آپ کو وہ کام کرنا ہے کہ جہاں کہیں بھی جہاں اعلیٰ کلمۃ الحق، وہاں تبلیغ ضرور کرتے رہیں، اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ پھر وقت بھی آئے کہ آپ میدان جنگ میں کود پڑیں اور وہاں پر اللہ کا قانون نافذ کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر آج کل بھی زمین بہت وسیع ہے، یہ نہیں کہ وسیع نہیں ہے، بہت سے ملک پرواہ نہیں کرتے آپ کیا آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تو روک ٹوک ہوتی ہے، اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کیسی کیسی روک ٹوک ہوئی ہیں۔ ایوب خان کے زمانے میں عید کے سلسلے میں کیسی کیسی روک ٹوک تھی، وہ کہتے تھے آج ہوگی، کیا چاند دکھائی دے دکھائی دے۔ تو اس طرح سے اسلام پر عمل کرنا نہیں دیا جاتا۔ باہر آج بھی اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر اس سے ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں یہاں اسلام پر عمل کرنا نہیں دیا جائے تو ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ لا ہجرت بعد الفتح ہے، فتح مکہ کے بعد مکے سے ہجرت کرنا ضروری نہیں رہی، اور جب تک کوئی شہر فتح نہیں ہوتا ہے اور وہاں پر اسلام پر عمل کرنا نہیں دیا جاتا تو وہاں سے ہجرت کرنا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر اسلام قبول نہیں کیا جاتا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرما دیا اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں ہماری حکومت ہے، اب اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے پوری طرح سے۔ ولیکن جہاد و نیت، لیکن ہاں دو چیزیں اب بھی باقی ہیں، جہاد باقی ہے، ہجرت تو ختم ہو گئی، اب جہاں فتح ہو جاتی ہے وہاں ہجرت نہیں ہوتی، لیکن جو دوسرے ممالک باقی رہ گئے ہیں جو ابھی فتح نہیں ہوئے، ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ان کے لیے کیا جائے گا جہاد وہاں بھی ہوگا۔ اور دیکھیں کس طرح جہاد ہوا تھا، مسلح تبلیغ ہوا کرتی تھی، فوجیں نکلتی تھیں اور جا کے سب سے پہلے کیا کرتی تھیں، آپ اسلام قبول کرنا ہے ہمارے بھائی، یہی کہتے تھے پہلے جا کر، اور اسلام قبول نہیں کرنے تو ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے، ہم اسلام کی تبلیغ کرنے دو ہمیں، اور اگر تم ہمیں اسلام کی تبلیغ بھی نہیں کرتے اور روکتے ہو تو آ جاؤ میدان جنگ میں۔ یہی تین باتیں تھیں نا۔ تو یہ جہاد باقی ہے۔ جہاد کیوں باقی ہے؟ کہ دنیا کے بہت سے شہر ابھی تک فتح نہیں ہوئے ہیں، ان کو فتح کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا، وہ فرانس تک پہنچ گئے اور چین کی دیوار پر دستک دے رہے تھے، اور یہ ملتان اور یہاں تک پہنچ چکے تھے، لیکن بہرحال جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑ دیا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہے نا، تمہیں غالب رہوگا وہ شرط مومن رہے۔ جب ایمان سے کوڑے ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا اور طرح طرح کی رنگ رلیاں انہیں اختیار کی، تو کیا ہوا؟ آج فرانس میں اور اسپین میں کوئی نام لینے والے والا نہیں ہے اسلام، حالانکہ دو بڑی مسجدیں آج موجود ہیں، غرناطہ کی اور کرتبہ کی، لیکن آج کہاں ہے؟ سب ویران پڑی ہوئی۔ تو اگر جہاد کرتے رہتے اور نفس سے بھی جہاد کرتے، رنگ رلیوں میں نہیں آتے، تو پھر وہ اسپین اور فرانس ہی فتح نہیں ہوتے کیونکہ پورا یورپ فتح ہو جاتا۔ لیکن ہم اس کے بعد رک گئے اور اپنی اصلاح نہیں کی، جہاد کو پیچھے ڈال دیا، بس پوچھ ڈال دیا، اور وہ چند آدمی جن پر ہم حکومت کر رہے تھے، چند آدمی تھے مسلم جو حکومت کر رہے تھے اکثریت پر، جب اکثریت غالب آئی تو ان چند آدمی کو اسے نکال کے باہر کر دیا، قتل عام کیا، اور جو رہ گئے تھے ان کو بھنگی بنا لیا، اور جب وہ بھنگی بن گئے تو ان کو مجبور کیا گیا کہ اب تم کوٹ اور پتلون پہنو، ورنہ 800 سال تک مسلمین نے وہاں حکومت کی، اپنا لباس نہیں چھوڑا تھا۔ جب محکوم ہوئے، مغلوب ہو گئے، تو انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ تمہیں اب کوٹ پتلون پہننا پڑے گا۔ جب انہوں نے اپنا لباس چھوڑا، اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ لباس جو ہے جغرافیائی ہے۔ فرانس اور اسپین کون سا ملک ہے؟ یورپ کا ملک ہے، یورپ ہے نا، وہاں سردی بہت ہوتی ہے، انہوں نے 800 سال کیسے نکالے؟ وہ جغرافیہ کی پابندی کیوں نہیں کی، اور کیوں نہیں ان کا لباس اختیار کیا؟ یہ سب باتیں بناتے ہیں، نیوزوں کی نقالی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس کے آپ معذرت بھی کرتے جاتے ہیں، اس لیے کیا ہے۔ ہاں جی، جہاد باقی ہے، اور جہاد کب تک باقی رہے گا؟ جب تک ساری دنیا میں اسلام نہ پھیل جائے۔ وہ نیت اور نیت بھی باقی ہے۔ یہ کس چیز کی؟ کہ جب تک ہر شہر فتح نہ ہو جائے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اگر کسی شہر میں ہم رہتے ہیں اور وہ شہر ابھی فتح نہیں ہوا تو ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس سے ہجرت کریں گے۔
کہ جہاد اور جہاد کی نیت، ہجرت کی نیت باقی ہے. تم پھر تم فن پھرو، اور جب تم سے کہا جائے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو تو نکل کھڑے ہوا کرو. یعنی جب اعلان ہو جائے خلیفہ کی طرف سے کہ اب جہاد کرنا ہے تو جہاد فوراً کریں. یہ خط ہے جناب سعید الرحمان صاحب کا، جو امیر ہیں ہری پور میں. انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد کے سلسلے میں آپ لوگوں نے تعاون، زمین کے سلسلے میں تعاون کیا تھا نا. زمین تو انہوں نے خرید لی ہے اور تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے زمین خریدے، لیکن اب وہ انتظامات کرنے، اس کی تعمیر کرنے کا، تو انہوں نے درخواست کی ہے کہ تعمیر کے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے ان کا جعفر صاحب کا خط ہے. آپ جانتے ہیں جعفر صاحب جو ہیں بیمار ہیں، کافی عرصے سے دل کا دورہ انہیں پڑا تھا اور ابھی تک دل کی بیمار ہیں. ان کی ملازمت چھوٹ گئی اور علاج معالجے میں بہت روپیہ خرچ ہو رہا ہے. اس کے باوجود جب کبھی ان سے کہا گیا بھائی آپ کو روپے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ہر موقع پر یہ کہتے رہے نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. بھلے جب کسی نے کچھ دیا بھی تو بڑی زبردستی دیا گیا لیتے نہیں. لیکن اب وہی جعفر صاحب ہیں، اب مجبور ہو گئے بیچارے، اور کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور اب میں اللہ کے مسلم سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے مسلم منان لہو مسلم ہے نا، ہم اللہ کے مسلم ہیں، عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم مطابق میری مدد کریں. میرا کام کاج بند ہو چکا ہے اور میرے لیے اللہ کی شفا کی دعا کریں. جماعت اپنی طرف سے میرے علاج کی کوشش دل سے اور لگن سے کریں. میرے گھر میں 10 افراد ہیں، میری آمدنی ماہانہ 600 روپے ہے. وہ آمدنی ماہانہ کیا ہے؟ وہ لڑکا ان کا ہے ٹریننگ میں، اس کو وظیفہ ملتا ہے، ٹریننگ اس کی پوری ہو جائے گی تو شاید زیادہ ملے. اور یہ 600 روپے دواؤں پر خرچ ہو جاتے ہیں. اب آپ فیصلہ کریں، باقی جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا وہ سچا اور بہتر ہے. کیونکہ میں نے پہلے سنا دیا کہ بالکل پیسہ نہیں مانگتے تھے، نہیں لیتے تھے، زبردستی دیا تھا تو واپس کرتے تھے، اور اب بیچارے مانگ رہے ہیں. تو یہ تو ایک مستقل تعاون ہے. یہ نہیں ہے آج آپ سے چندہ مانگ لوں میں اور آپ آئندہ مہینے پھر کیا ہوگا. اب تو میں اس تجویز پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ 20 آدمی کھڑے ہوئے، انعام لکھوائیں اپنے. ہر آدمی 20 آدمیوں میں سے یہ کہے 50 روپے ماہانہ چندہ میں دوں، اور میں درد ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نام لکھوا دیں. وہ ہمارے کہاں گئے اختر سر، کیا نام ہے نا سر؟ بات یہ کہ آپ وہ کھڑے ہو جائیں گے نام لکھنے کے لیے، تو آپ اپنا اپنا نام لکھوا دیں جو 50 روپے ماہانہ دے سکتے ہوں. یہ ایک صاحبہ ہیں حمیرہ سلطانہ، انہوں نے خط بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسے آپ سنا دیں. میں سنانا چاہتا تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ جب ایک غلط بات پھیل جائے تو اس کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے. لہٰذا میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں ایک عرض پیش کر رہی ہوں. اس کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے. جو میرے اور میرے شوہر عبداللہ کے بارے میں جماعت میں غلط افواہیں پھیلی ہوئی ہیں. جماعت مسلمین کے کثیر تعداد اس بدگمانی میں ملوث ہو گئی ہے، یہاں تک کہ غلط بیانی حکام تک پہنچا دی گئی ہے. اس بے بنیاد بات کو ختم کرنے کے لیے اور لسانیت و قومیت کی آواز کو بند کرنے کے لیے جو پورے عروج پر ہے، اس کی اصلاح چاہتی ہوں اور حکام والا سے پرزور اپیل کرتی ہوں کہ اس بے بنیاد بات کو ختم کرانے کی کوشش کریں. بے بنیاد بات کیا ہے؟ لوگوں میں مشہور ہو چکا ہے کہ عبداللہ صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ حمیرہ سلطانہ کے آپس میں اختلافات ہیں اور عبداللہ صاحب ان پر ظلم کر رہے ہیں. یہ لوگوں میں مشہور ہوا، یہ خط کا لب لباب ہے کہ عبداللہ صاحب ظلم کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ افواہ بالکل غلط ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. در حقیقت ایسے لوگ ہمارے ہی دشمن نہیں ہیں بلکہ جماعت کے بھی دشمن ہیں. کیوں؟ یہ کسی جماعت کے کسی فرد کی بدنامی جماعت کی بدنامی ہے کہ ان کے یہاں بڑا ظلم ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ہماری بدنامی نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ہم پر ظلم، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. اس سے
بدنامی ہوتی ہے جماعت کی کہ ان کے یہاں شادی بیان کے بعد ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، بلکہ یہ جماعت کو بدنام کرتے ہیں اور جماعت دشمن ہے. جو وہ لوگ میرا گھر بدوار کرنا نہیں چاہتے بلکہ جماعت میں ایک ایسی بات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو لسانیت اور قومیت کو جنم دے گی. یہ چیز تو جماعت میں نہیں ہے، نہ لسانیت کی بنیاد پر یہاں تو ہماری محبت ہے اور نہ قوم کی بنیاد پر ہے. مگر ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ اپنے خاندان میں نہیں ہوئی ہے، وہ کچھ اور قوم ہے، وہ کسی اور وہ قوم ہے، وہ کہیں اور کے رہنے والے ہیں، وہ کسی اور کے رہنے والے ہیں. تو اگر ہم نے یہ اختلاف جو ہے یا جو یہ ظلم کی داستانیں بیان کی جا رہی ہیں تو لوگ غالباً یہ سمجھیں گے کیونکہ مختلف صوبے کے رہنے والے ہیں لہذا یہ قسم کا ظلم ہو رہا ہے. اور جب اس قسم کا ظلم مختلف لوگوں میں شادی کی وجہ سے ہوگا تو لوگ دوسرے قبیلوں میں دوسرے صوبے کے رہنے والوں میں شادی کرنے سے پس و پیش کریں گے. تو یہ کہتے ہیں اس سے جماعت کا نقصان ہوگا اور لوگ یہ پھر وہی اسی جگہ پہ آ جائیں گے کہ جہاں پہلے سے کہ ہمارے یہاں شادی جو ہوگی اپنے ہی صوبے میں ہوگی، اپنے ہی قبیلے میں ہوگی، اپنے خاندان میں ہوگی. تو یہ جماعت کے ساتھ دشمنی ہے. اور جب یہ آواز بلند ہوگی تو پنجابی پٹھان مہاجر ہونے لگے گا، مسلمین میں اختلافات بڑھ جائیں گے اور آپس میں رشتے داری ختم ہو جائے گی اور پھر رشتے داری کو قائم کرنا مشکل ہو جائے گا اور دیگر نقصانات جو ہوں گے وہ آدمی جانتا ہے. گزاری اس کو لہٰذا اس سازش کو ختم کرنے کے لیے یہ سازش جو ان دونوں کے خلاف کی گئی ہے اور اس قسم کی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی خاص انتظام کیا جائے. سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں، انتظام کیا ہے؟ ہاں ایک چیز کی ضرورت ہے بس، وہ کیا ہے کہ جماعت کے وفادار ہو جائیں، جماعت کے خیرخواہ ہو جائیں. انشاءاللہ ایک بھی سازش نہیں ہوگی جو جماعت کی، لیکن جب جماعت کی خیرخواہی کا عدم ہو جائے، مفقود ہو جائے تو پھر آدمی پھر کچھ نہیں سوچتا. ہر قسم کی سازش ہو سکتی ہے، کسی کو بدنام کیا جا سکتا ہے. اور یہ قوم پرستی، زبان پرستی، علاقہ پرستی کو ختم کیا جائے، آپس میں رشتے داریاں قائم کی جائیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہ خاندانی رشتے داریاں یہ ختم ہوں اور دوسرے خاندانوں میں دوسرے صوبے کے لوگوں سے اس میں شادی کی جائے تاکہ ہم لوگ سب بالکل مل کر ایک جان ہو جائیں. اور ہو رہی ہیں اس قسم کی شادیاں. وہ کہتے ہیں تاکہ جماعت المسلمین ایک مضبوط جماعت بن جائے، نہ کوئی مہاجر ہو، نہ پٹھان، نہ سندھی ہو، نہ پنجابی، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ خطبے میں یا درس حدیث میں تمام لوگوں کو یہ پڑھ کر سنا دیں، اہم نوازش ہوگی. ہاں جی، وہ 20 آدمی اپنا نام لکھوا دیں.